السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ نے بے شمار لوگوں سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سنا ہوگا کہ یہ مسلمان اتنی قربانیاں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے کسی غریب کی شادی کے اس میں بھی پیسہ لگا دیں، ان کو چاہیے کسی کی جھوپڑی بنی ہوئی ہے اس کا مکان بنوا دیں، ان کو چاہیے کسی کو حج کروا دیں، مختلف نام لیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے مسلمان قربانی ہی کیوں کرتے ہیں، مسلمان ہی قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالی کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کری، بلکہ یہاں تک بتایا کہ ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کے پیش نظر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن رب نے بیٹے کو بچایا اور جنت سے بھیجا ہوا دمبا جو ہے ذبح کروا دیا۔ اسی چیز کو ہمارے لیے سنت قرار دے دیا گیا۔ ابراہیم نے قربانی کی رب کے حکم کو مانتے ہوئے، آج کے مسلمان قربانی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ دنیا کے اندر جس انسان کو جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا، وہ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتا ہے جو کام اس کو پسند ہوتے ہوں۔ رب کو پسند ہے، نبی کو پسند ہے۔ مسلمان چونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ پورا کر رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور قربانی کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے اس کا مقصد بیان کر دیا کہ قربانی کیوں کروائی جا رہی ہے، کس لیے کروائی جا رہی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ کفار مکہ وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اتنی قربانیاں کرتے کہ گوشت کا انبار خانہ کعبہ کی چھت کو چھو رہا ہوتا اور پھر وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو رب نے فرمایا نہیں، مقصد یہ نہیں ہے، قربانی کا مقصد تو یہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ تمہارے اندر تقوی الہی، اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کی محبت، اللہ سے جڑنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے قربانی کرنے کا مقصد۔ جتنی محبت ہوگی اللہ و رسول سے، قربانی کا جانور بھی اتنا ہی تکڑا ہوگا، اتنا ہی اچھا ہوگا، اتنا ہی صحت مند ہوگا۔ اور جتنی کمزوری ہوگی اللہ رسول سے محبت میں، کہ دعویٰ تو ہے اللہ رسول سے محبت کا لیکن عملی طور پر کوتاہی ہے، تو پھر جانور بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ یا پھر یہ جن کا رابطہ اللہ ہی سے ہی نہیں ہو رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قائم نہیں ہو پا رہا ان کا رابطہ، تو وہ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں اجی کسی غریب کی شادی کروا دی جاتی، اس میں یہ پیسہ خرچ کر دیا جاتا، اتنی قربانی کیوں؟ آپ دیکھیں قربانی ہو رہی ہے، تاجروں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، ملک کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی کھالوں سے، اس کی چمڑیوں سے، کہ یہ بیچی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کا کیا کیا کچھ نہیں بنایا جا رہا، وہ پورے ملک کو جو ہے اس کا مالی طور پر فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے، پھر جو ذبح کرنے والے ہیں ان کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، پھر جو غریب ہیں جن کے ہاں گوشت نہیں ہے کھانے کے لیے، ان تک یہ گوشت پہنچانے کا حکم دیا گیا کہ تم ان کو بھی کھلاؤ، تو وہ بھی بیچارے شریک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اس خوشی کے اندر۔ یہ ہے غرض و غایت۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے، قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز والی عبادت ہو، میری قربانی والی عبادت ہو،
میری ساری کی ساری گویا کہ بدنی عبادتیں، بدنی عبادت میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس کا ذکر کر کے ساری بدنی عبادت آ گئیں، اور مالی عبادات کے اندر قربانی کی بڑی حیثیت ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا۔ میری قربانی جو ہے، بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، تاکہ اللہ ہم کو آخرت میں خوش ہو کر کے ہمیں جنت کے انعامات سے نواز سکے۔ یہ مطلب ہے، یہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے والا، اس لیے جو ہے یہ قربانی کی جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تقوی للہیت جتنی زیادہ ہوگی قربانی کے موقع پر بھی، یقیناً اتنا ہی درجہ بلند و بالا آخرت میں اس کو نصیب کیا جائے گا۔